اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ادیان عالم میں سے، تمام ملل و مذاہب میں سے جو دین و مذہب خالق کائنات کی نظر میں پسندیدہ دین ہے اور قابل قبول دین ہے، جو دین و دنیا کی ضمانت، نجات اور فلاح کونین کا کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا خالق اکبر نے دوسرے مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو آدمی، جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کو جزا و سزا والے دن پچھتانا پڑے گا اور نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا، پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ دنیا میں جب تک آدمی بقید حیات ہے سوچ سمجھ کے کوئی دین و مذہب اختیار کرے تاکہ قیامت والے دن نہ اس کو پچھتانا پڑے نہ نقصان اٹھانا پڑے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کی لاکھوں لاکھ حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ لطف و کرم سے اس کے فضل عمیم اور جو ہے لطف کریم عمیم سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہوگا، اور یہ وہ عظیم خواہش ہے جس کے انبیاء بھی متمنی نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف کی دعا خالق کائنات نے قرآن میں یوں نقل کی ہے، انہوں نے کہا تھا رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار میری وفات اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر تیرے نیکوکار اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ ہو، اور یہی میں خالق اکبر کی بارگاہ میں سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے عرض کروں گا، استدعا کروں گا، دعا کروں گا، التجا کروں گا کہ رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا اور میرا حشر نشر بروز قیامت اپنے نیکوکار پرہیزگار اطاعت گزار آدمیوں کے ساتھ کرنا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، کہ آدمی مسلمان بن کر جیے، اسلام پہ مرے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہو، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ کلام اسلامی شعار نماز کے بارے میں جاری تھا۔ بحمداللہ نماز آئے پنجگانہ کا تذکرہ ہو چکا، ان کے شرائط کا
ان کے اجزاء کا، ان کے واجبات و منافیات کا، اور جو ہے ارکان و مبطلات کا تذکرہ ہو چکا، ان کے احکام بیان ہو چکے، نماز قضا کا تذکرہ بھی ہو چکا، نماز قصر و تمام کا ذکر بھی ہو چکا، حتیٰ کہ آخر میں آخری پروگرام میں جو ہے گزشتہ پروگرام میں علاوہ وجگانہ نمازوں کے جو نمازیں واجب ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اس سلسلے میں پہلے نماز آیات کا ذکر کیا گیا، پھر نماز جمعہ کا تذکرہ کیا گیا، آخر میں نماز عیدین کے بارے میں کچھ معروضات پیش کر کے اس سلسلے کو ختم کر کے آگے سلسلہ کلام کو بڑھایا جائے گا۔ تو لہذا واجبات میں سے واجبی نمازوں میں سے جو نماز ہے پنجگانہ کے علاوہ واجب ہیں، دو نمازیں اور ہیں، ایک نماز عید الفطر اور دوسری ہے نماز عید الاضحیٰ، ماہ رمضان کی عید کی نماز اور ذی الحجہ کی ماہ عید جو ہے عید الاضحیٰ، عید قربان کی نماز، یہ نمازیں بھی واجب ہیں، اگرچہ نماز جمعہ کی طرح فقہائے شیعہ میں، فقہائے اسلام میں فی الجملہ اختلاف ہے کہ آیا ان کے وجوب کی شرط بھی امام معصوم کا ہونا یا نبی کا ہونا لازم ہے، یا موجودہ دور میں بھی جبکہ نبی جو ہے دنیا سے تشریف لے جا چکے تو امام زمانہ پردہ غیبت میں روپوش ہیں، آیا اس زمانے میں بھی نماز عیدین واجب ہے یا واجب نہیں؟ تو جو نماز جمعہ کو واجب نہیں جانتے وہ نماز عیدین کو بھی واجب نہیں جانتے، لیکن جو حضرات، جو علماء اعلام، جو فقہائے کرام نماز جمعہ کو واجب جانتے ہیں، ان کی نگاہ میں نماز عیدین کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آیا پھر حکم کیا ہے، تحقیق کیا ہے؟ تو جیسا میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک میری ناچیز تحقیق کے مطابق نماز جمعہ واجب عینی ہے، اور اس کے مختصر دلائل کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں کیا جا چکا ہے، تو انہی دلائل کی بنا پر نماز عیدین کا پڑھنا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ واجب و لازم ہے۔ وہاں تو واجب تخیری کی گنجائش تھی کہ ظہر پڑھ لے یا نماز جمعہ، لیکن یہاں تو دوسرا فرد بھی کوئی نہیں ہے، لہذا دو ہی باتیں ہیں، یا واجب ہے نماز عیدین یا واجب نہیں۔ لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ امام زمانہ کی غائب ہونے سے شریعت اسلامیہ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے، امام موجود ہوں تو بھی نظام شریعت کے وہ احکام وہی ہیں جو ان کی موجودگی میں ہوتے ہیں، اور پردہ غیبت میں تشریف لے جائیں تو بھی شریعت کے احکام اوامر و نواہی وہی ہیں جو ان کے وجود کے دور میں ہوتے ہیں۔ لہذا نماز عیدین بھی صبح قیامت کے ابھرنے تک امت محمدیہ پر واجب و لازم ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ اکٹھے رہیں، میل و محبت سے رہیں، الفت و رحمت سے رہیں، اور جو آپس میں میل جوڑ رکھیں۔ اسلام تنہائی کی مذمت کرتا ہے، انتشار کی مذمت کرتا ہے، تفریق بین المسلمین کی انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اجتماعیت کا دین ہے، اتحاد کا دین ہے،
اتفاق کا دین ہے، اجتماعیت کا دین ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا علم بردار ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ روزانہ چھوٹے چھوٹے 5 اوقات میں اجتماع و نماز با جماعت پڑھی جائے، پھر ہفتے کے بعد ایک عظیم اجتماع چاہتا ہے جس کا نام نماز جمعہ ہے، پھر سال میں 2 بڑے اجتماعات کا اہتمام کرتا ہے، جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے، دوسرے کا نام نماز عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے علاوہ پورے سال میں ایک ایسا موقع بھی ہے اسلام میں مہیا کیا ہے کہ جس میں پورے عالم اسلام کے مکلفین، مستطیعین، ارباب حل و عقد اکٹھے ہوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں کوئی غور کریں، کوئی فکر کریں، اپنے موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی نشر و اشاعت کا اہتمام کریں، کافروں، مشرکوں، منافقوں اور مرتدوں اور کمیونسٹوں کے برے عزائم کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے کوئی جامع پروگرام مرتب کریں اور امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں۔ لہذا اس اجتماع کا نام جو عالمی اجتماع ہے اور سال میں ایک بار ہوتا ہے، اس کا نام ہے حج بیت اللہ۔ خالق کائنات ہمیں اسلامی احکام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز عیدین وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جو صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بھی جمعے کی طرح 2 خطبے ہوتے ہیں جو پہلے نماز عید سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ ہاں، بلکہ عرض کروں گا کہ جمعے کے خطبے نماز جمعہ سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور عیدین کے خطبے نماز عید کے ادائیگی کے بعد کیے جاتے ہیں، اور نماز عید ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے، جس میں 5 قنوت ہوتے ہیں۔ پہلی سورت رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جو ہے سبح اسم کبر کل اعلی پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ والشمس وضحاہا پڑھی تلاوت کی جاتی ہے، اور 3 رکوع جو ہیں 3 اپنا قنوت پہلی رکعت میں پڑھے جاتے ہیں، اور 2 رکوع قنوت پہلی رکعت میں اور 3 جو ہے قنوت دوسری رکعت میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور دعائے قنوت بھی ایک خاص ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، خطبے بھی موجود ہیں جو پیش نماز کتاب دیکھ کے ادا کرتے ہیں، اور چونکہ وہ خطبے عام طور پر عربی میں ہوتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ان خطبوں کا ترجمہ جس زبان میں پیش نماز جس ملک میں اور جس علاقے میں رہتے ہیں اس زبان میں ان کا ترجمہ بھی کر دیا جائے، تاکہ سامعین کرام اور نماز گزاروں کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عربی زبان میں پڑھ دے کہ اور پھر سامعین کہیں زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زبانوں اور کلام میں اور آپ ان کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ سامعین جب خطبات جمعہ اور خطبات عیدین پڑھ سن کے جائیں تو کچھ لے کر جائیں، خالی جیب و دامن نہ جائیں۔ تو بحمد اللہ یہاں پر پہنچنے کے بعد باب الصلاۃ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حکایت بود طولانی
باخاموشی ادا کردم۔ لہذا میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، خداوند عالم ہم سب کو نماز پنجگانہ، نماز آیات، نماز جمعہ اور نماز عیدین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ افضل ترین عمل ہے جس کے بارے میں سابقہ پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ صادق آل محمد جیسی ہستی فرماتی ہے انی لا اعلم عملا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ۔ میں کریم امامت کا چھٹا تاجدار عالم علم لدنی ہو کر کہتا ہوں کہ میری نظر میں معرفت اصول عقائد کے بعد، معرفت اصول دین کے بعد اس نماز پنجگانہ سے افضل اور اعلیٰ کوئی عبادت نہیں ہے۔ لہذا یہ وہی نماز ہے جس پر باقی تمام اعمال و عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ اول ما یسأل عن العبد الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، یعنی روز معاشر کے جہاں گوداد بود اولی پرسش نماز بود۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول و منظور ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نماز نامہ اعمال میں درج ہی نہ ہوئی یا غلط درج ہوئی، ناقابل قبول ہوئی اور رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ لہذا ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے کہ نماز کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی جائے، نماز کو یاد کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، بلکہ آداب کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات 18ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ اہل ایمان فوز و فلاح پائیں گے، وہ کامیاب و کامران ہوں گے جو نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی خشوع و خضوع کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھتے اس لیے ہیں کہ خالق کائنات کا تاکیدی حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور ڈرتے اس لیے ہیں، خوف اس لیے کرتے ہیں کہ نہ معلوم جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ خالق کائنات معبود برحق کی شان کے مطابق بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، آیا ہماری نماز قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے وہ پڑھتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے، یا تو پڑھتے ہیں اور غرہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے نیکوکار ہیں، ان کی نجات بھی مشکل ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار امید اور بیم پر ہے کہ اللہ کا بندہ اگر ساری دنیا سے زیادہ بدکار بھی ہو تو بھی رحمت پروردگار کا امیدوار رہے، ہو سکتا ہے رحمت الہی میرے شامل حال ہو جائے، اور اگر سب سے بڑا نیکوکار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور اطاعت شعار بھی ہو تو بھی ڈرتا رہے کہ خدا نخواستہ مجھ سے کوئی ایسا فعل کبھی سرزد نہ ہو جائے جس سے میرے تمام اعمال و عبادات اکارت نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی کو
بیم و امید کے درمیان رہنا چاہیے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے نہ اللہ کی رحمت پہ غرہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہاتھ میں امید کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں بیم یعنی خوف کا دامن، تو انشاءاللہ نجات یقینی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا حشر نشر نمازیوں کے ساتھ فرمائے اور ہماری نمازوں کو قابل قبول بنائے، اور ان کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے ہمارے دوسرے ٹوٹے پھوٹے اعمال و عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آؤ ذرا سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے جہاں بھی قرآن میں ادائیگی نماز کا حکم دیا ہے، جہاں بھی اقیم الصلاۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ متصل طور پر بغیر کسی فاصلے کے فوراً فرمایا وآتوا الزکات، نماز پڑھو اور زکات دو، نماز پڑھو اور زکات دو۔ حدیث میں وارد ہے جو آدمی نماز تو پڑھے پر زکات نہ دے، اس کی خالق کائنات نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار زکات پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکات کتنی اہم عبادت ہے، اس کا شریعت میں کتنا مقام عظیم اور بلند مقام ہے، اس لیے کہ جس کے اوپر نماز کی قبولیت منحصر ہو، اس کی عظمت کا اندازہ لگانا اہل دانش و بینش کے لیے کوئی چندہ مشکل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، زکات ان ضروریات اسلام میں سے ہے کہ جس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، اور جو واجب جانتے ہوئے شرائط کے باوجود زکات ادا نہ کرے لیکن انکار بھی نہ کرے اس وجوب کا، وہ جو ہے وہ فاسق و فاجر متصور ہوتا ہے۔ تو نماز کی طرح زکات بھی ان بنیادی ضروریات اسلام میں سے ہے کہ جس کے وجوب کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جس کا ادا نہ کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ تو نماز کی طرح زکات کی فضیلت کے لیے بھی اتنا کافی ہے کہ خالق کائنات نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکات کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات۔ لہذا قرآن مجید کا گواہ ہے کہ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وظہورہم وہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ فرماتے جو لوگ سونا چاندی یعنی سکہ جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی نہ زکات دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں، نہ صدقہ خیرات ادا کرتے ہیں، میرا حبیب ان کو بتا دو کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب آگ کی طرح
لال پیلا ہو جائیں گے تو اس کو اٹھا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا آج ذائقہ چکھو اس مال و دولت کا جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ روایات کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں المال مالی والفقراء عیالی من والعمراء امنائی من بخل بمالی علی عیالی ادخلوا فی ناری ولا ابالی۔ خالق کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے، جیسا کہ کواکب مضیہ در احادیث قدسیہ میں اور جواہر سنیہ میں موجود ہے کہ خالق اکبر فرماتا ہے مال میرا مال ہے اور مالدار میری امانت کے امین ہیں، اور غرباء و مساکین اور یتیم اور غرباء یہ کنگال لوگ میرے اہل و عیال ہیں، جو میرا مال میرے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرے گا، یعنی مالی حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کو میں پکڑ کے جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دوں گا، اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ کون ہے اور کس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ لہذا اگر جنت کی جاگیر کا پٹا حاصل کرنا ہے اور اگر جہنم کے گرم شعلوں سے دامن کو بچانا مقصود ہے تو پھر زکات ادا کرنا پڑے گی، جو خالق کائنات نے غرباء، مساکین، یتامہ، بیوگان، ابناء سبیل، مؤلفۃ القلوب وغیرہ کا حصہ ہے، جو اس نے امراء اور اغنیاء کے مال میں واجب قرار دیا ہے۔ تو بہترین خلائق وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے، اور بدترین خلائق ہے وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچائے۔ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ تو بحمد اللہ سلسلہ کلام زکات کے بارے میں جاری ہے۔ تو انما صدقات دیکھنا یہ ہے کہ زکات کن کن چیزوں میں ہے اور کتنی مقدار میں ہے، پھر ادا کن کو کرنی ہے، کن کو دینی ہے، یہ مختلف ماشاءاللہ عناوین ہیں جن پر بقدر ضرورت گفتگو کی جائے گی۔ تو جہاں تک زکات کے وجوب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کچھ حیوانات بھی آتے ہیں، کچھ اس میں اجناس بھی آتے ہیں، کوئی مال و دولت سکہ بھی آتا ہے۔ تو جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جانور ہیں جو عام طور پر گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ ان کے تفصیلی احکام فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ ان کی مقدار کتنی ہو، مثلا 5 اونٹ پر واجب ہے، 30 گاؤں پر واجب ہے، 40 بھیڑوں بکریوں پر واجب ہے۔ اس قسم کے پھر شرائط ہیں کہ سال بھر وہ چر چوک کے اپنے جنگلات سے آ کر کھائیں پئیں اور وہاں پرورش پائیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کی مقدار بھی ہے، ان کی تعداد بھی ہے، ان کے باقی شرائط بھی ہیں۔ اجناس میں سے مشہور 4 جن سے ہیں، گندم ہیں، جو ہیں، کھجور ہیں، انگور ہیں۔ باقی اجناس کے بارے میں اختلاف ہے، اگرچہ تحقیقی قول یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ 4 چیزیں نہیں ہوتی، کہیں پٹسن ہے، کہیں کپاس ہے، کہیں کماد ہے، کہیں کپاس ہے اپنا، اور کہیں باغات ہیں، الغرض ان چیزوں پر بھی زکات دینی چاہیے، کیونکہ اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں آیا
بلکہ اسلام ایک عالمی دین ہے جو عالمین کی فوز و فلاح کے لیے اور دین و دنیا کی صلاح کے لیے آیا ہے۔ لہذا جن ملکوں میں یہ گندم جو نہیں ہوتے بلکہ یہ باقی اجناس ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے اس کی بھی مقدار مقرر ہے۔ ہر جو ہے چند من جو ہو جائیں یا چند جو ہیں سیر ان پر زکوٰۃ نہیں، کم از کم کا نصاب جو ہے وہ یہ ہے کہ 21 من اور 37.37 کلو اگر ہو جائے یعنی 2.5 سیر کم 2 من 22 من تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور روپوں پر بھی واجب ہے، سونا چاندی پر جبکہ سکہ دار ہوں یا اگر پیسوں کی شکل میں ہوں تو احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ روپوں پر بھی نوٹوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ آج جن کے پاس سکہ دار سونا نہیں یا چاندی نہیں، آج کل دور ہے روپے کا، نوٹوں کا، کہیں ڈالر ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، کہیں ہمارا روپیہ ہے، کوئی 100 کا نوٹ ہے، کوئی 1000 کا ہے، کوئی کم و بیش۔ تو لہذا جن کے پاس اتنے پیسے ہوں یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت ہوتی ہے یا 52-53 سونے اپنا چاندی کی قیمت بنتی ہے رائج الوقت کے مطابق، ان لوگوں پر احتیاطاً زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ روپیہ جو ہے 11 مہینے پورا نصاب آدمی کے پاس رہے، جب 12ویں مہینے کا چاند نمودار ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ تو لہذا حیوانات کی مقدار بھی ہے، ان کی تعداد مقرر ہے، اجناس کی جو ہے ان کا وزن مقرر ہے، اور روپے کی بھی جو ہے وہ تعداد معین ہے۔ ان چیزوں کے موجودگی میں مالداروں پر غرباء و مساکین کا حق ادا کرنا جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ زکوٰۃ جو ہے کن کو دی جائے گی، اس کے حقدار کون ہیں، مستحقین کون ہیں، تو خالق کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی اس الی آخر الآیہ کہ زکوٰۃ جو ہے صدقات کن کے لیے ہے، یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، بیوگان کے لیے ہے، مسافرین کے لیے ہے، مقروضوں کے لیے ہے، مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور ہر کار خیر کے لیے ہے۔ لہذا شرط یہ ہے کہ مسکین و غریب میں ایمان شرط ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ مومن ہو، کیونکہ صدقہ و خیرات میں کوئی شرط نہیں کہ مومن ہو یا بے ایمان، کافر ہو یا مسلمان، لیکن واجبی رقوم کا جہاں تک تعلق ہے، جس کا نام کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی خمس ہے، کبھی فطرانہ، وہ بھی زکوٰۃ کی قسم ہے۔ اس کے مستحقین میں پہلی شرط ہی ایمان ہے، اور دوسری شرط ہے فقر و مسکنت، کہ مومن ہو اور سال کے اخراجات نہ رکھتا ہو، اس کو فقیر بھی کہتے ہیں، اس کو مسکین بھی کہتے ہیں، یہ اس کے حقدار ہیں۔ یتیم وہ بچہ جس کا باپ داغ مفارقت دے جائے اور بچہ بے سہارا ہو جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ اور بیوگان جن کے شوہر دار دنیا سے گزر کر جائیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، تے کھانے والے بچے موجود ہوں، یا بیوہ عورت موجود ہو لیکن اس کی نہ اولاد ہو، نہ کوئی جائیداد،
تو اس کی مدد بھی زکات کے فنڈ سے کی جائے گی۔ اس طرح ایک مسافر آدمی ہے جس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا، اس کی معاونت بھی مال زکات سے کی جائے گی تاکہ عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے وطن معلوف پہنچ جائے۔ یہ ایک آدمی مقروض ہے، اس نے جائز کاموں کے لیے قرضہ لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ قرض خواہ صبح و شام تقاضا کرتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان حال ہے، آج کل کے وعدوں پہ اپنے قرض خواہوں کو ڈرخاتا ہے، لیکن کوئی اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مقروض قرض خواہوں کے تقاضوں سے تنگ آ کر گھر بار کی سکونت بھی چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، تو ان کا قرضہ ادا کرنا یہ بھی زکات کے مصارف میں سے ایک بہترین مصرف ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلمان ہیں لیکن ان کے وہ غریب ہیں، نادار ہیں، ان کو زکات کے فنڈ سے ان کی مالی معاونت کرنا اور ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا تاکہ مسلمانوں کے قریب آئیں اور اللہ کا قرآن سنیں، معصومین کا فرمان سنیں، تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دل و دماغ پر قرآن یا معصوم کے کلام کا کوئی اثر ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے مال سے، اللہ کے مخصوص مال زکات سے ان کی دل جوئی کی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کل کلام وہ دین اسلام پر آ جائیں۔ اس بہانے مسلمانوں کے قریب لگیں گے تو قرآن سنیں گے، معصومین کا فرمان سنیں گے، تعلیمات اسلام کی ہمہ-گیری اور ان کی جو ہے عام-گیری سنیں گے تو ادھر ان کے دل مائل ہو جائیں گے اور پیسوں کے لالچ میں آئیں گے اور دین کی دولت لے جا کر مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ بھی زکات کا بہترین مصرف ہے۔ آخر میں خالق کائنات نے یہ فرما کر وفی سبیل اللہ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا یا پانی دجلے کے پانی کو ایک بلبلے میں بند کر دیا، فرمائے وفی سبیل اللہ، ہر اس کار خیر میں زکات لگ سکتی ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے۔ جن چیزوں میں خالق اکبر کی خوشنودی ملحوظ ہو ان کاموں میں بھی زکات کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جیسے مساجد بنانا، اللہ کا گھر بنانا، امام بارگاہیں جن میں صحیح معنوں میں ذکر اہل بیت کیا جائے، جن میں صحیح مجالس اعضاء کا انعقاد کیا جائے، یہ یتیم خانے بنانا جن میں یتیموں کی پرورش کا اہتمام کیا جائے، یا دینی مدارس بنانا جن میں یتیمان آل محمد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، یا مستشفے اور ہسپتال بنانا جن میں غریب اور نادار بیماروں کا علاج معالجہ کر کے ان کو نئی زندگی کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہ اس قسم کے کہیں پل بنانا، کہیں کوئی کنواں کھدوانا، کہیں پانی کا تالاب بنانا، کہیں رفاع عامہ کے کوئی اور کام کرنا، بقول شاعر نام مطلوب ہے تو خیر کے اسباب بنا، پل بنا، مدرسہ بنا، چاہ بنا۔ لہذا جو اعمال باقیات و صالحات میں شامل ہیں
ان کاموں پہ روپیہ زکات کا خرچ کرنا، یہ بھی زکات کا ایک بہترین مصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، اگر دین کے تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، اس کے تلقینات کا اگر بنظر غیر جائزہ لیا جائے، تو پورا اسلام، پورا دین دو چیزوں سے عبارت ہے: الدین التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور آدمی کو پتہ چل جائے یہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، معصوم نبی و امام کا فرمان یہ کہتا ہے، پھر چوں چرا نہ کی جائے بلکہ گردن کو جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آدھا دین ہے التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کا احترام کرنا، اور دوسرا حصہ دین کا کیا ہے؟ الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور پیار کا برتاؤ برتنا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ لہذا مخلوق خدا، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی عام حیوان ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، مومن ہو یا بے ایمان ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اس کو فائدہ پہنچانا، ضرر و زیاں سے بچانا بہترین عبادت ہے۔ بقول شاعر، کام آخل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، اپنے حیوان اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، اور مسلمان تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ میری نگاہ نبوت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے تمام مسلمان محفوظ نظر آئیں۔ المؤمن من ائتمنہ الناس علی اموالہم وعلی اعراضہم، اور مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے مالوں کا، اپنی جانوں کا، اپنی عزت اور ناموس کا امین سمجھیں۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور جس کو لوگ اپنے مال و جان اور عزت و ناموس کا امین نہ سمجھیں، وہ صاحب ایمان کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والے نے بجا کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ لہذا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا جس کا مقصود حیات ہو، جو دوسروں کو ضرر پہنچا کے، نقصان پہنچا کے خوش ہوتا ہے، وہ مسلمان تو بجائے خود اہل ایمان کہلانا تو بجائے خود وہ ایک انسان کہلانے کا بھی روادار نہیں ہے۔ اس لیے انسان وہ ہے جس میں انس پایا جائے، مسلمان وہ ہے جو سلامتی کا اور صلح کا پیغام بر نظر آئے، اور مومن وہ ہے جو امن و امان کا علم بردار نظر آئے۔ اس لیے جس میں امن نہیں، جس میں امان نہیں، وہ مومن کہلانے کا روادار نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں
جن کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ زیادہ یاد رکھو عبادت بجوز خدمت خلق نیت، بتسبیح و سجادہ و دل کنیت۔ زیادہ جو ہے حقوق نعرے لگانے کا نام عبادت نہیں، تسبیح کے دانے پھیرنے کا نام عبادت نہیں، زیادہ نفلیاں پڑھنے کا نام عبادت نہیں، بلکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا، خدمت خلق کرنا اصلی عبادت یہ ہے۔ یہی ہمیں زین العابدین نے پیغام دیا، یہی ہمیں باقی معصومین نے پیغام دیا۔ ان کا عمل گواہ ہے، ان کا کردار گواہ ہے، ان کی روش و رفتار گواہ ہے۔ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے اور اس سے زیادہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ان کا مطمع نظر تھا اور ان کا مقصود اصلی تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے ان کے دروازے سے دشمن بھی فیض پاتے تھے اور احباب اور مخلصین بھی فیض یاب ہوتے تھے۔ جو محمد و آل محمد کے دروازے پہ آ جاتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اس کو مایوس نہیں کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ بھی مروت کا برتاؤ برتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفت۔ حافظ شرازی کہتا ہے آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرفت، با دوستاں تلطف با دشمنا مدارا، کہ اگر دونوں جہانوں کی آسائش چاہتے ہو، دونوں جہانوں میں آرام و سکون چاہتے ہو تو دوستوں کے ساتھ لطف و کرم کرو اور دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک کرو۔ یا اسی طرح کسی اور شاعر نے کہا، حافظ شرازی کا شعر ہے، حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام۔ اگر تم وصل چاہتے ہو، اگر تم اپنی محنتوں کا صلہ چاہتے ہو، دین و دنیا کی آسائش چاہتے ہو، آرام و سکون چاہتے ہو تو سب کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو۔ اگر مسلمان آئے تو اس کو اسلامی طریقے پہ اسلام کے نام پر سلام کرو، اس سے اللہ اللہ کہو، اور اگر کوئی برہمن آ جائے، بت پرست آ جائے، اس سے رام رام کرو۔ آسائش دو گیتی تفسیر ان دو حرفت، با دوستاں تلطف با دشمنا مدارا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مقام عمل میں زندگی گزارنے کے دور میں ہم سرکار محمد و آل محمد کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، ان کو نمونہ سمجھیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے نظر میں پیغمبر اسلام سے بڑھ کر کوئی نمونہ عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیغمبر تھا کہ دشمن بھی آتے تھے تو پیغمبر نیچے کملی بچھا کر اس کا احترام کرتے تھے، ادب کے ساتھ بٹھاتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر آتے مسلمان بن کے جاتے، دشمن آتے جان نثار بن کر جاتے، دوست دشمن آتے دوست بن مخلص دوست بن کر جاتے۔ تو اسلام اگر پھیلا ہے تو محمد و آل محمد کی سیرت کی برکت سے، کردار کی برکت سے، ان کے اخلاق و اطوار کی برکت سے۔ لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے مال، اپنی جان، اپنا اثر، اپنا رسوخ، اپنی طاقت، اپنی قدرت
اپنی قوت، اپنی تمکنت لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے صرف کریں۔ حیوان اپنے لیے جیتے ہیں اور انسان دوسروں کی خاطر جیتے ہیں۔ کافر اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ دوسروں کو امن کا پیغام پہنچاتے ہیں، خود زحمت اٹھاتے ہیں، دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں، خود زحمت برداشت کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو زحمت سے بچاتے ہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں خمس کا ذکر کیا جائے گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ ہم نے آج کے پروگرام میں زکات کا ذکر کر دیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں پابندی کے ساتھ زکات ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے تاکہ زکات کے پیسوں سے، زکات کی رقم سے ہم بنی نوع انسان کے کام آ سکے، ان کے یتیموں کے، بیوگان کے، مسکینوں کے، فقیروں کے جو ہے درد دکھ سکھ میں ہم ان شامل ہو سکیں۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے، اور خالق کائنات کو خوش کرنا ہو اس کے بندوں کو خوشی پہنچانے سے بہتر کوئی اور کار خیر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔